السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج ہم فلم کا ریویو لے کے آئے ہیں. کل فلم ریلیز ہوئی ہے کارما کے نام سے، جو کہ سینما والے کل شو لگانے کے لیے تیار نہیں تھے. میں نے جتنے بھی لوگوں تھے ادنان صدیقی سمیت سب کو بتایا کہ یہاں پہ جتنے سینما تھے وہ شو لگانے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک سینما کو پھر میں نے بار بار فون کر کے بتایا تو انہوں نے خیر رات کو جو شو پہلے سے پلان تھا وہ ڈنڈی مارنے کے چکر میں تھے، کیونکہ سینٹورس والوں نے بہانہ لگایا سین پلیکس نے کہ فلم جو ہے اس کی فائل کرپٹ ہے. سین پیکس نے لگایا کہ اس کا پرنٹ نہیں آیا، ایک نے لگایا کہ بین ہوگی. جلدی سے اس کے منہ سے نکلا. میں نے کہا بین کیسے ہو سکتی ہے جب لاہور اور کراچی میں ایک فلم چل رہی ہے، یہاں کیسے بین ہو سکتی ہے؟ پھر کہا نہیں، اس کی فائل نہیں آئی اور اب دیکھیں گے. ایک نے بلکہ یہ بھی بتایا کہ اسپائڈر مین کی وجہ سے ہمیں بڑا وہ کرنا پڑ رہا ہے. اسپائڈر مین بھی کیا کہ اس کے اندر ایک سین ایڈ کیا ہے جس کی وجہ سے دکھانے کی جو خیر یہ لمبی سٹوری ہے، اکثر ہم اس کو ڈسکس کرتے رہے. سینمے والوں نے اگین اسی طرح اس فلم کے ساتھ کم از کم پنڈی اسلام آباد میں یہی کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. کارما، جس کا میرا خیال میں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں مقفات عمل شاید اس کا مطلب ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. وہاں انڈیا میں تو کرما بنی تھیں کارما. اچھا، فلم جو ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. فلم کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ کاشان اڈمانی صاحب ہیں. یہ میوزک کمپوزر بھی ہیں، گٹارسٹ بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، فلم کے ڈائریکٹر بھی بن گئے ہیں. پہلے شاید انہوں نے کوئی فلم نہیں بنائی لیکن بہرحال اس میں ہے. اور اس میں جو رائٹر ہیں وہ فواد حی صاحب ہیں. فواد حی صاحب کے ساتھ پھر اس کے جو پروڈیوسر ہیں وہ بھی اس میں اڈمانی صاحب بھی ہیں، اور بھی ایگزیکٹو پروڈیوسر تو بہت ہی زیادہ ہیں. میں تو دیکھ کے رہا تھا اینڈ شروع میں جو نام چل رہے تھے یہ بھی ایگزیکٹو پروڈیوسر، وہ بھی ایگزیکٹو پروڈیوسر. خیر، فلم کی کاسٹ میں شامل ہیں ادنان صدیقی صاحب، ارجمند شاہین صاحبہ، اسامہ طاہر ہیں جنہوں نے ہیرو کا کردار ادا کیا، نوین وقار ہیں جنہوں نے اسامہ طاہر کی بیوی کا کردار ادا کیا نوین وقار نے، اور اسی طرح جو پورا گینگ ہے اس میں ظالد سرحدی ہیں جو اس کے ساتھ عمر عالم صاحب ہیں. ان کے اوپر سب کے اوپر بات کریں گے. ایک وجدان شاہ صاحب بھی ہیں، ایک مسرور جو ہے وہ مسرور سم تھنگ جو اسی گینگ کا ایک حصہ ہوتے ہیں جن کا اچھا خاصا کردار ہے. یہ تمام کردار اس میں شامل ہیں اور خالد انم صاحب بھی ہیں اس میں آپ کو نظر آئیں گے. فلم کی جو شروعات ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پی جی ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اس میں آتی ہے کہ بچوں کو لے کے، کیونکہ آج کل ٹرینڈ ہے فیملی جب فلم دیکھنے جاتی ہے بچے کہاں گھر چھوڑ کے جاتی ہے. وہاں پہ ایک بچوں کا ایک قصہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا ابھی. لیکن فلم کی جو ٹریٹمنٹ ہے اور فلم شروع سے جو ہے وہ بڑی الگ نوعیت کی فلم ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمزیہ فلمیں بن رہی ہیں یا ایک فارمولہ ٹائپ فلمیں بنتی ہے جس میں سب کچھ پریڈکٹیبل ہوتا ہے، لیکن اس فلم کو یہ کریڈٹ ہے کہ یہ الگ ٹائپ کی سٹوری ہے. میں سٹوری نقل نہیں کہتا لیکن ٹریٹمنٹ جو ہے کبھی کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے وینٹیج پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سین بار بار اس طرح ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہر اینگل سے دکھایا گیا سین، ہر اینگل مطلب ہر کردار کے اینگل سے، کہ وہ پہلے سین جو ہے وہ اتنا اوپن نہیں ہے، جب دوبارہ اس کو چلایا جاتا ہے پھر اوپن ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کا سین کا کیا مطلب تھا. تو وہ وینٹیج پوائنٹ میں سٹوری نہیں ہے وہاں، تو بالکل ہی آل ٹوگیدر تبدیل سٹوری تھی. اور ایک تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے اگین کریش فلم تھی، ہالی ووڈ کے بڑے اس کو اکیڈمی ایوارڈ ملے، اس میں اس سے بھی تھوڑی سی ٹریٹمنٹ ملتی ہے لیکن اس کی بھی سٹوری بالکل تبدیل ہے. سٹوری میں جو شروع ہے اس کو بڑا کنٹرول طریقے سے شروع کیا گیا ہے، لیکن سٹوری کا اگر میں یہ کہوں کہ فلانی جگہ پہ اس کا پک اپ ہے، بیلٹ اپ ہے، یا فلان جگہ پہ اس کی کلائمیکس ہے، یا فلان جگہ پہ وہ اس طرح کا چکر نہیں ہے، کیونکہ یہ سیکوینس کچھ اس طرح کے ہیں کہ جس میں سٹوری فلم کی کہانی سکرین کے اوپر آتی ہے جو کہ 2018، 2017، 2020، 2019 ان 4 سالوں کے بیچ میں گھومتی ہے. کیونکہ جو سٹوری میں پوری ڈسکلوز نہیں کرتا، سسپینس والی سٹوری ہے اس کے ساتھ اور زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن دکھایا یہ گیا کہ اس ٹائم شروع 2020 سے ہو رہی ہے، ایک کردار کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، پھر وہ 2017 آ جاتا ہے، پھر 2019 آ جاتا ہے، بیچ میں 2018 بھی آتا ہے. تو یہ اس طرح کر کے ہے. اور فلم کا جو تھیم ہے اور فلم کا جو کلر ہے ریڈ ریڈ ریڈ، مطلب نہ صرف اس کی کلر تھیم ریڈ ہے بلکہ اس کے اندر گاڑیوں کا استعمال بھی زیادہ 1-2 جگہ ریڈ ہوا ہے، کپڑوں کا استعمال بھی ریڈ ہوا ہے. تو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تھوڑا تشدد چیز کی نشانی ہوتی ہے یا اس طرح. اور ایک اور جو سین جو خاص بات ہے وہ میرے خیال میں پوری فلم میں 1 یا 2 سین دن کے ٹائم پہ ہیں. ایک شروع میں جس ٹائم وہ اپنی بیوی سے رخصت ہوتا ہے، ایک اینڈ پہ جب وہ اس کی اینڈ پہ دیکھتی ہے نوین وقار باڈی شاڈی، اور وہ یہ ہے. باقی سارے سین رات کے ہیں. تو یہ بھی ایک اس چیز کی نشانی ہے کہ فلم کے اندر جو ہے وہ کہانی کچھ اس قسم کی ہے جو کمپلیکیٹڈ بھی ہے، جس میں تشدد بھی ہے، جس میں سب کچھ ہے. میں اگین یہ کہوں گا کہ فلم کی جو ڈائریکشن دی ہے، اگرچہ ان کا میرے خیال میں اتنا ایکسپیرینس شاید نہ ہو لیکن بڑے اچھے طریقے سے دی ہے. کچھ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے جسٹیفائڈ بھی کیا ہے.
ڈیٹس جو خاص طور پہ اسکرین کے اوپر دکھائی ہیں کہ اب 22 دسمبر 2020 ہے، کڈنیپنگ والا ڈے ہے، پھر اس سے 3 دن پہلے کیا ہوا، اس سے 6 ماہ پہلے کیا ہوا، اس سے 3 سال پہلے کیا ہوا، اس سے 2.5 سال پہلے کیا ہوا. اس کو بڑا اچھے طریقے سے اسکرین کے اوپر پریزنٹ کرنے کی کوشش کی. اور ایک دو جگہ لاجکس کی تھوڑی سی کمی نظر آئی ہے، لیکن ڈیٹ کی کمپلیکیشن کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نوین وقار ایک سائیکیٹرسٹ ہے، ان کو وہ چیک کروا رہے ہیں تو ان کی ڈیٹ میں پھر وہ حشمت جو اس کے اندر کردار ہے اس کو ملنے کے ڈیٹ میں یا جہاں سے وہ پولیس سے اسکیپ کر کے آتا ہے اس کے ڈیٹ میں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو. تو بیک گراؤنڈ میوزک بہت اچھا ہے فلم کی، خاص طور پہ گاڑیوں والے جو سین ہے، جو کار کی ریس ہے، جہاں پہ ریس مین کے جہاں پولیس اس کو چیز کر رہی ہوتی ہے، یہ اسکیپ کر رہا ہوتا ہے، اس سے بچ رہا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے اس کو دکھایا ہے. اچھا شوٹ کیا ہے، کیمرہ ورک بھی اچھا ہے اس میں، بہت ہی شاندار ہے. مطلب زیادہ فلم ہے، ہم ڈرامہ کہتے ہیں نا، یہ ضرورت سے زیادہ فلم ہے، اسی وجہ سے پی جی کی میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو یہ جو فلم کی میں نے آپ کو ایک بلٹ اپ اور پک اپ اور جو اس طرح الگ نوعیت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کس طرح ہے. فلم کے اندر ایک دو جگہ گانے بھی ہیں، جہاں میں ہو رہا ہوں بے نشان وہ ہے، پھر جہاں وہ ٹرک میں جا کے بیٹھتا ہے وہاں پہ بھی. ٹرک میں ویسے بائی دا وے مجھے عالیہ بھٹ کی فلم تھی جس میں وہ ٹرک والے ہائی وے تھی کیا تھی، اس کے اندر بھی بیک گراؤنڈ میں اسی قسم کا نقل نہیں ہے، ویسے ایک فیل آتی ہے اس طرح کی. لیکن جو کردار ہیں اور کرداروں کی جو مطلب ہے، ہر کردار اپنے ساتھ ایک سٹوری لیے ہوئے ہے، اور ہر کردار کو آپ کہہ سکتے ہیں سائیکوپاتھ دکھایا ہے، جو نفسیاتی ٹائپ سارے کردار تقریباً اس طرح کے دکھائے ہیں. اس میں خالد انم کو بھی اگر چھوڑ دیا، بلکہ سبھی میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں جا کے صحیح ملتا، ارجمند رحیم کو اگر چھوڑ دیں، بدناز صدیقی کو بھی، اور نوین وقار جو ہیں پھر کس طریقے سے وہ کرتی ہیں سارا کچھ، اور یہ گینگ تو پورا ہے. پھر وہ ظالے سردی سمیت یہ تینوں کردار بھی ہیں، اور اسامہ طاہر وہ تو بہت ہی زیادہ ہے جو ہیرو ہے. لیکن ہر کردار میں جس طرح میں نے بتایا کہ اپنے اندر ایک سٹوری لیے ہوئے ہے، ایک کہانی لیے ہوئے ہے، اور اس کہانی کو وہ بڑے اچھے طریقے سے کمبائن کر کے جوڑ کے ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ اسے اکٹھا کیا گیا ہے. کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ فلم جو ہے فارمولا فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں، انہیں سمجھنے میں تھوڑی دقت بھی پیش آئے، اور کچھ ہماری کیونکہ آڈینس بھی اس قسم کی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم نے اپنی آڈینس کے اگر ٹیسٹ کے مطابق فلمیں بنانی ہے پھر تو وہی چلتا رہے گا جو کچھ ہے. تو ہم اپنے اگر انڈسٹری کو انڈیا کے ساتھ یا ہالی ووڈ کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں یا اس کے مقابلے میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قسم کی فلمیں بنانا پڑیں گی، بلکہ بنانی چاہیے. فلم اگین اچھی ہے، آپ میرے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، مجھے تو کم از کم اچھی لگی ہے کہ میں ہمیشہ اس چیز پہ کہتا ہوں کہ الگ سی فلمیں بننی چاہیے. فلم کے اندر تھوڑے مسائل بھی ہیں، مسائل ان دا سینس کہ کہیں پہ جس طرح وہ گاڑی سے اسکیپ کر کے گاڑی ساری جلا دیتا ہے، پولیس والے اسکیپ کر رہے ہیں، ایک ثبوت نہیں چھوڑتا، گن پھر بھی اس کے پاس ہوتی ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے گن جس جگہ پر راستے میں ٹرک والے روکتے ہیں، جب وہ ٹرک والے کے پاس چلا جاتا ہے وہ دکھایا 5 مہینے بعد یا جتنے مہینے بعد بھی اس کے جو 2017 کا دن تھا جس دن ان کے والدین کو مارا جاتا ہے اس کے بعد، تو وہ گن بھی اس کے پاس تھی. پھر جس طرح نوین وقار ہے اس میں اسے دکھایا سائیکیٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا باپ جس کے ورثے کے پیچھے سارا کچھ یہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا اتنا بڑا ورثہ ہے، اور اس کا سسر بھی ہے وہ اسامہ طاہر کا خالد انم. لیکن نوین وقار کا بڑا دکھایا ہے کہ اچھی ہیں اور لیکن جہاں ایک جگہ پہ تھوڑی سی مجھے ان کی اوور ایکٹنگ کہہ لیں یا تھوڑی سی لاجک اوور ایکٹنگ کہنا چاہیے، کیونکہ جو انہیں لکھ کے دیا گیا ہوگا ظاہر ہے وہ اسی طرح، جہاں پہ وہ ان کو ڈائمنڈ کی رنگ دیتا ہے تو وہ باپ او مائی گاڈ ڈائمنڈ رنگ، او مائی گاڈ اتنی پیور ڈائمنڈ، یہ وہ بعد میں حالانکہ وہ تھوڑی دیر بعد کہتے تم ڈائمنڈ رنگ نہ بھی دیتے کوئی اور دے دیتے ٹھیک تھا، لیکن اس وقت ان کی جو خوشی تھی وہ بالکل سمجھ آنے سے بالکل مجھے سمجھ نہیں آئی. مطلب ہے ٹھیک ہے اگر وہ اس کو پرپوز کر رہا ہے جس کے لیے وہ یس 1000 ٹائم یس کہتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ وہ او مائی گاڈ ڈائمنڈ رنگ اس طرح جس طرح پتہ نہیں کوئی اسلم ایریا سے اٹھ کے آئی ہوئی لڑکی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے، جس کا ورثہ ہے، جس کے پیچھے سارے پڑے ہوئے ہیں، سارا کچھ دیکھ رہا ہے، والد جس کا اتنا امیر ہے اس کے لیے ڈائمنڈ رنگ کیا میں نے رکھتی ہے، بعد میں کچھ دیر بعد خود کوالیفائی بھی کر رہے ہیں، وہ عام بھی دے دی تو اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، اس سین کی مجھے سمجھ نہیں. ظالے سردی کی اداکاری کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ظالے سردی نے اس میں جو اداکاری کی ہے اس کی سٹوری بھی ایک پوری ہے، تشدد پسند ہے، ظالم دکھائی ہے، کس طریقے سے اس کا پورا بیک گراؤنڈ دکھایا ہے، کس طریقے سے اس بندے کو بھی مارتی ہے وہ فوک لے کے ادھر آنکھ کے اوپر، تو وہ سارا اس کا دکھایا ہے. لیکن ظالے سردی کی ایک تو جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے بالکل ایگزیکٹلی، آواز بھی، پازز بھی، وائس ماڈولیشن جسے کہتے ہیں وہ سب کچھ آمنہ شیخ سے بہت زیادہ ملتا ہے. آپ اگر آنکھیں بند کر کے سنیں سمجھ چلتا ہے کہ آمنہ شیخ بول رہی ہیں. آج کل وہ کمرشل بھی چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں ماما بچوں نے اسکول میں تنگ کیا، کہتے ہیں ادھر آؤ اسے مروڑو، اسے یہ کرو چوٹ لگتی ہے. تو وہ بالکل ایگزیکٹلی ظالے سردی کی جو آواز ہے، آپ بے شک
شرط لگا کے دیکھ لیں وہاں پہ، اس میں چلتا ہے آمنہ شیخ بول رہی ہیں جیسے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈبنگ انہوں نے کی ہے، لیکن میری جو وہاں پہ گٹ فیلنگ تھی بار بار مجھے محسوس ہو رہا تھا. اچھا ظالم سرحدی کی اداکاری میں کہیں کہیں ہو سکتا تھا کہ اوور ایکٹنگ نظر آتی، لیکن فلم کی سٹوری کے ٹائم پہ جس طرح وہ سارا دکھایا گیا اسی طرح جہاں یہ چیختی ہیں چلاتی ہیں، فلم کا جو ماحول تھا رات کا ماحول تھا ڈائریکٹ اور بڑے اچھی طریقے سے، تو وہ دیکھنے والے کو کہیں پہ بھی ان کی یہ فیل نہیں ہوتا کہ اوور ایکٹنگ، حالانکہ اوور ایکٹنگ نہیں تھی لیکن کہیں بڑی باریک لائن رہ گئی تھی ایک دو جگہ پہ، تو بالکل جس طرح کہ بس اب یہ شاید تھوڑا سا اوور ہو رہا ہے، لیکن نہیں وہ ٹھیک تھا، وہ اسٹوری کے لحاظ سے بھی ٹھیک تھا، اس کے اندر نظر نہیں آیا. لیکن اسامہ طاہر جو ہے ماڈل ہیں، ٹی وی کے اوپر کام کر چکے ہیں، انہوں نے بہت اچھی اداکاری کی ہے. جبران سید کی طرح ان کی ڈائلاگ ڈلیوری آواز وہی والی ہے، جبران جو اس میں آئے تھے نور زندگی میں، فلم میں بھی آئے تھے جو پیچھے ہنسنا منا کون سا خط ابھی کیا تھا وہ جو بڑی عید پہ فلم آئی تھی اس کی، صبا قمر کی جو بھی نام تھا اس کا، میں نے حالانکہ ریویو بھی دیا تھا. اچھا گھبرانا نہیں، تو جب اس کی طرح یہ اچھی اداکاری کی ہے، کہیں کہ عفان وحید کی طرح بھی نظر آئے ہیں، لیکن بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ایکٹنگ کی. اور نوین وقار تو مانوی اداکارہ، بے وفا ڈرامے سے میں ان کا فین ہوں، بلکہ ہم سفر میں بھی آئی تھی، بے وفا میں بھی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا، اس میں بہت اچھا کام کیا. خالد انم ہے، خالد انم کا میں قصہ خیر ویڈیو لمبی ہو جائے گی بعد میں کسی ٹائم سنا دوں گا کہ کیا ہوا تھا ایک دفعہ. لیکن جو مسرور ہیں اس میں انہوں نے اچھی اداکاری کی ہے، ان کا اچھا کام ہے. ایک جو عمر عالم ہے جو ظالم سرحدی کے کو پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہی بڑے ہوتے ہیں، جمال کا کریکٹر کیا انہوں نے، وہ تھوڑا سا مجھے اوور لگے ہیں کر کے، مطلب ہے کیونکہ آپ کی کنٹینیوٹی اس طرح ہوتی ہے جس طرح ڈر میں شاہ رخ خان کی کرن تھی اس وقت، حالانکہ کئی لوگوں نے کہا تھا کہ اوور ایکٹنگ ہے، لیکن وہ انہوں نے بڑا اچھا طریقے سے کیا تھا اس کو. لیکن اس میں وہ بہت زبردست لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نیچرل بے ساختہ کنٹینیوٹی اس طرح کی ہو، خاص طور پہ جس میں ولن کا کردار اس طرح کا ہو جس میں کنٹینیوٹی کو آپ نے بابر لے کے جانا ہے، تو اس میں تھوڑا سا بے ساختہ پن ہونا چاہیے، اس میں بناوٹ نظر نہیں آنی چاہیے. اس کردار کے اندر تھوڑا سا ایک مسئلہ مجھے نظر آیا ہے. وجدان شاہ نے بہت اچھی اداکاری کی ہے، انڈیا کی اسی طرح کی انڈر ورلڈ کی جو فلمیں ہیں یا جو گوروں کی فلمیں بنائی جاتی ہیں اس طرح کے وہ نظر آئے ہیں بیچ میں. باقی اس کی عدنان صدیقی صاحب تو بہت ہی زبردست ہیں، ان کو میرے فلموں کے اندر یوز کرنا چاہیے. پرسنالٹی اچھی ہے، آواز اچھی ہے، اور گلاسز لگا کے تو اور خوبصورت نظر آتے ہیں، گریسفل نظر آتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں جارج کلونی ٹائپ، آئی مین کہ ان کی ایج کے ساتھ ساتھ ان کی گریس بڑی ہے، خاص طور پہ میرے پاس تو مو کے بعد تو انہوں نے اپنا بنایا ہے ایک. اور ارجمن کا تھوڑا کردار ہے لیکن بہرحال ٹھیک ہے. اور میں نے جیسا بتایا کہ کوالیفائر ہے، جس طرح ہر بندہ ایک منفی ہے، مجھے تھوڑا سا لگا تھا کہ کیوں عدنان صدیقی اپنے بچے کو، ٹین ایجر بچے کو بتا رہا ہے کہ اگر گاڑی کے اندر سے کٹ مار کے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن بہرحال وہ انہوں نے اس کو کوالیفائی کیا ہے باقاعدہ طور پہ. اچھا جو وہ گن لے کے کیوں جاتا ہے، یہ جس طرح میں نے بتایا تھا. پھر وہ جس وقت حشمت کو کس ٹائم بتاتا ہے کہ میرا یہ پلان ہے، کیونکہ دسمبر میں 2020 میں وہ اغوا ہوتے ہیں، 6 مہینے پہلے وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ حشمت کے ساتھ مل کے وہ سارا پلان بتاتے ہیں کہ یہ پلان بن رہا ہے. حالانکہ یہ جب پولیس سے اسکیپ ہوتا ہے ان کا، وہ غالباً 2018 تھا یا 2018 تھا وہ. پھر اس کے بعد 2019، کیونکہ اس 2018 میں ہی یہ جا کے اس ٹرک میں بیٹھتے ہیں اور ان کا وہ ہوتا ہے. 2018 اور 19 کا جو سال ہے وہ کیسے گزرتا ہے وہ اس دوران میں، کیونکہ نومبر 2019 میں جا کے وہ ان کو ڈیٹ کرنے کے ساتھ، نوین وقار کو چیک اپ کروانے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ وہ پرپوز بھی کر چکے تھے. مین وائل وہ اس کو نوین وقار کا بتاتا ہے یا ان کو بتاتا ہے، کس طرح بتاتا ہے. ایک اور چیز جو تھوڑی سی اللاجیکل نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ سسر اپنے والدین کا قتل کرنے کا بدلہ لینے کے لیے تو وہ اتنے سینسٹیو ہیں، لیکن سسر کی دولت بھی ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں جو اسامہ طاہر صاحب ہیں. لیکن میں نے جیسا بتایا نفسیاتی کریکٹر ہے، تو نفسیاتی کریکٹر میں ہر چیز اس میں چھپ جاتی ہے کہ نہیں وہ تو ہے ہی نفسیاتی تھا، تو وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہے ہی نفسیاتی تھا. تو یہ سارا بیچ میں ایک دو جگہ ڈیٹ کا جس طرح میں نے بتایا ہے کہ 2018 سے 20 تک وہ پلاننگ کس طریقے سے وہ حشمت کے ساتھ مل کے کر رہا ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ سارا وہ کر رہا ہے. ایک اس میں گوری اداکارہ بھی ہے، وہ ان کا بھی گانا بھی ہے تھوڑا سا، تو وہ تمام چیزیں اس کو ملا کے فلم اوورال ایک اچھی بنائی گئی ہے. لیکن پی جی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، آج کل بہت ٹرینڈ ہے، فیملی لے کے جاتے ہیں بچوں کو، تو اس کے اندر میرا یہ ہے کہ سجیشن کہ بچوں کو مت لے کے جائیں. اس کے اندر نیل سے لے کے نی کیپنگ اور پتہ نہیں پھر انگلیاں کاٹنا، پھر گردن کے اوپر چھریاں، پھر ایک دو سین ویسے بھی ہیں تھوڑے سے دوسری ٹائپ کے،
تو اس کو میں بچوں کو نہ لے کے جایا جائے. اور میں بلکہ جیسے بتا رہا تھا کہ میرے آگے والی لائن میں فیملی تھی, وہ بار بار کیونکہ ان کے ساتھ بچی 4-5-6 سال کی تھی, جب بھی اس طرح کا سین آتا تھا وہ ان کے آگے ہاتھ اس طرح رکھ دیتے تھے, بچے کے آگے وہ ہاتھ رکھ کے تک. تو میرے خیال میں اس میں پہلے بتا بھی دینا چاہیے, اس میں کوالیفائر بھی لگا دینا چاہیے کہ اس طرح نہ لے کے آئیں جس طرح گورے کرتے ہیں, یہ لازمی کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم فیملیز فلم دیکھنے آ رہی ہیں, خالی ایڈلٹ یا کوئی وہ پرانا دور نہیں ہے کہ مطلب بہت پرانا تو آتی تھی فیملی درمیان میں جب صرف میل فلمیں دیکھنے آتے تھے, فیمیل آتی نہیں تھی. جب فیمیل آتی ہیں, عورتیں آتی ہیں, تو ان کے ساتھ بچے بھی لازمی آتے ہیں, تو یہ لازمی کر دینا چاہیے تھا. فلم کارما جو ہے ایک اچھی فلم ہے, اس کو میں فلم کی نوعیت کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں, فلم کی جو نوعیت ہے 10 میں سے 7 نمبر دیے جا سکتے ہیں. لیکن جنہیں فارمولا فلم دیکھنے کی عادت ہے, جنہیں گانے دیکھنے کی عادت ہے, جنہیں آسان سٹوریز دیکھنے کی عادت ہے, جنہیں فلیش بیک دیکھنے کی عادت نہیں ہے, وہ اس فلم کو بے شک دیکھنے سے اوائڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم تو ایک کریٹک کے طور پہ جب فلم کو ڈسکس کرتے ہیں اس کی نوعیت کے حساب سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کچھ فلم بھی ایسے ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے مزاحیہ فلم ہی دیکھنی ہے, کچھ کو وہ کہتے ہیں ہم نے ایکشن فلم ہی دیکھنی ہے. ہم ہر قسم کی بینگ کریٹک فلم ہضم کر کے اس کی نوعیت سے متفق ہو کے ہم اس کے اوپر ریویو دیتے ہیں. تو آپ اگر بہت ہی فارمولا ٹائپ فلم دیکھنے کے عادی ہیں تو بھلے سوچ لیں دیکھنے سے پہلے. لیکن جو لوگ انڈسٹری میں نت نئی تجربے کے ساتھ فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری تجربہ کرے, اور جو لوگ انگریزی فلمیں اس قسم کی دیکھنے کے عادی ہیں, اور جو لوگ انڈیا کی پیرلل سنیما یا دوسرا اس قسم کی سسپینس والی یا اس قسم کی فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں, وہ اس فلم کو ضرور جا کے دیکھیں. ناظرین, یہ تھا فلم کارما کا ریویو. ابھی تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے.